اس لیے بزرگی کا جو معیار ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا، بزرگی کا معیار ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے، بزرگی کا معیار کاغذ کو نوٹ بنانا نہیں ہے، بزرگی کا معیار مٹی کو سونا بنانا نہیں ہے، بزرگی کا معیار پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا نہیں ہے، بزرگی کا معیار اچھے خواب نہیں ہے، بزرگی کا معیار قبر والوں کے حالات کا بتانا نہیں ہے، بلکہ بزرگی کا معیار جنات کو قابو کر لینا اور جنات کو اپنے تابع کر لینا نہیں ہے، بلکہ بزرگی کا معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اپنی اصلاح کے لیے۔ پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کرانے جاتے تھے، جیسے آج کل لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، بیماری اپنے ظاہر کی اصلاح کرانے کے لیے، یعنی بیماری کی اصلاح کے لیے کہ بیماری ختم ہو جائے اور صحت مل جائے۔ چھوٹی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹروں سے مل کر ان کو فی دے کر ان سے پرچہ لکھوا کر میڈیکل اسٹور پہ جا کے دوائیاں لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ چھوٹی بیماری ہوتی ہے تو ایسے کر لیتے ہیں، بڑی بیماری ہو تو ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ اہل اللہ کے پاس اپنے اندر کی اصلاح کے لیے جاتے تھے۔ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے، میں اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہوں، میں اپنے دل کی صفائی چاہتا ہوں، میں اللہ سے تعلق چاہتا ہوں۔ اللہ چاہیے، آپ کے پاس رہ کر اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ماحول ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی طلب ہی نہیں رہی، اب اللہ کی طلب ہی نہیں ہے۔ پیسے کمانے کے لیے سال ہا سال یو کے چلے جائیں گے، ملیشیا چلے جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے، شارجہ چلے جائیں گے، لیکن چائنا چلے جائیں گے، لیکن اللہ کو پانے کے لیے اہل اللہ کے پاس جا کے 2-4 دن نہیں گزاریں گے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں میوات کے اجتماع پہ جاتا ہوں، میوات میں اجتماع ہوتے تھے نا، تبلیغی اجتماع ہوتے تھے، تو فرماتے تھے جب میں میوات میں جاتا ہوں نا اجتماع کے لیے، تو اجتماع میں کوئی ناچ گانا تھوڑی ہوتا تھا، اجتماع میں اللہ کی بات ہوتی تھی، بیانات ہوتے تھے، تشکیلیں ہوتی تھیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ فرماتے تھے جب میں میوات کے اجتماع میں جاتا ہوں تو واپس آ کر میں یا تو رائے پور جا کر حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دن گزار کے اپنے دل کی صفائی کرتا ہوں، یا پھر سہارنپور جا کر اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی خانقاہ میں کچھ دن گزارتا ہوں۔ جب میوات میں تبلیغی اجتماع کرانے جاتا ہوں تو میں اپنے دل میں تبدیلی محسوس کرتا ہوں، اس کی صفائی کے لیے رائے پور یا سہارنپور جاتا ہوں۔ اتنے بڑے اللہ والے، اور گئے تھے دین کے کام کے لیے، خریداری کے لیے نہیں گئے تھے، گھومنے نہیں گئے تھے، اجتماع کے لیے گئے تھے، لیکن واپس آ کے رائے پور میں اعتکاف کرتے یا سہارنپور میں اہل اللہ کے پاس اعتکاف کرتے اور اپنے دل کی اصلاح کراتے تھے۔ اللہ کرے یہ ماحول آج پھر بن جائے، اللہ کرے یہ ماحول آج پھر بن جائے، لوگ اپنے نفس، بگڑے ہوئے نفس کو لیے اہل اللہ کے پاس جائیں۔ حضرت نفس بگڑ گیا ہے، بد نظری کا عادی ہو گیا ہوں، شہوت پرست ہو گیا ہوں، زبان بے لگام ہو گئی ہے، سوچ بڑی گندی ہو گئی ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں اسی حال میں مر نہ جاؤں۔ آپ کے پاس کچھ دن گزار کے اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اللہ کرے یہ ماحول دوبارہ بن جائے۔ یہ جو ہم پیر کے دن جمع ہوتے ہیں نا، بس اس کی ذہن سازی کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ کوئی تقریر وقریر نہیں ہے۔ ہم ہر پیر کو یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد روتے دھوتے اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں کا ذائقہ چکھ کر لوگوں میں یہ طلب پیدا ہو کہ بھئی ہمیں بھی کہیں جا کے اللہ سے تعلق بنانے کی محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کہیں جا کے اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے، ہمیں بھی کہیں جا کے اپنے بگڑے ہوئے نفس کو سدھارنا چاہیے۔ اسی بگڑے ہوئے نفس کے ساتھ قبر میں چلے گئے کیا ہوگا؟
मर गए तो क्या होगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए और कई बरस उनके पास गुजारे, कई बरस, कई साल गुजारने के बाद एक दिन हजरत जुनैद बगदादी ने उसको देखा कि अपना सामान बांध रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है। वो पूछा भाई क्या बात है? कहा हजरत बस अब मैं जा रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया है आपके पास रहते हुए, बस अब मैं जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा बस आप में कोई करामत तो मुझे नजर ही नहीं आई, लगता है कि आप भी मेरे ही जैसे हैं, तो मुझे आपसे क्या फ़ायदा होगा। मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ मेरे हजरत से कोई करामत ज़ाहिर होगी तो चलो हमारा भी ईमान ताज़ा होगा, हमारी भी अकीदत में इजाफा होगा। तो फरमाने लगे ठीक है आप बेशक चले जाएं, लेकिन एक सवाल का जवाब देते जाएं। कहने लगे क्या? कहने लगे आपने 8 साल मेरे पास गुजारे, इन 8 सालों में क्या कोई मेरा काम सुन्नत के खिलाफ देखा, नबी के तरीके से हटके देखा? का ये तो नहीं देखा। तो फरमाने लगे सुन्नत पे इस्तिकामत इख्तियार करना 1000 करामतों से बढ़कर है। हवा में उड़ना मुश्किल नहीं है, पानी पे मुसल्ला बिछाना मुश्किल नहीं है, इसके लिए चिल्ले विल्ले काटने पड़ते हैं, ये हो जाता है। बाज़ लोगों की नज़रों में ये मेयार होता है अच्छे अच्छे ख्वाब आए, हुजूर की ज़ियारत हो, सहाबा की ज़ियारत हो, अंबिया की ज़ियारत हो, अहलुल्लाह की ज़ियारत हो। ये भी कमाल नहीं है, ये भी थोड़ी सी मेहनत से हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत से हो जाता है। बाज़ लोग इससे मुतासिर होते हैं, कोई कब्र के पास बैठ के आंखें बंद करके बैठ गया, मुराकबा किया और बताया इस कब्र वाले पे ये हाल है, इस कब्र वाले पे ये बीत रही है। कहते हैं यार बड़ा बुजुर्ग है, कब्र में क्या हो रहा है इसको पता चल जाता है। ये भी बुजुर्गी का मेयार नहीं है। बुजुर्गी का मेयार ये है कि बोलना भी हुजूर जैसा, चलना भी हुजूर जैसा, खाना भी हुजूर जैसा, रवैया भी हुजूर जैसा, लिबास भी हुजूर जैसा। ये मेयार है बुजुर्गी का कि हमारी जिंदगी का कोई काम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटके नहीं होना चाहिए।